بلوچستان میں دہشت گردوں کی خون کی ہولی۔ مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں خودکش دھماکہ، 52 افراد شہید، 70 زخمی ہو گئے، بیشتر کی حالت تشویشناک۔ شہداء میں ڈی ایس پی نواز گشکوری بھی شامل۔ مستونگ اور کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ نے بتایا کہ لوگ مدینہ مسجد پر جلوس کے لیے جمع تھے۔ ڈی ایس پی نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی۔ دھماکے میں 3 کانسٹیبل بھی زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ہنگو کی مسجد میں 2 خودکش حملے، 5 نمازی شہید، 14 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے بروقت ایکشن سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ 2 خودکش حملہ آور گاڑی میں پہنچے اور مسجد میں گھسنے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکاروں نے ایک کو مسجد کے باہر مارا۔ مقابلے میں 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ فائرنگ کی آواز پر بیشتر نمازی باہر نکل گئے۔ دوسرے دہشت گرد نے مسجد میں خود کو اڑا دیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا سی ایم ایچ ٹل کا دورہ۔ ہنگو دھماکے کے زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات جائے وقوع بھی گئے۔ ہنگو کو بڑے حادثے سے بچانے پر اہلکاروں کی تعریف۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم شامل۔ واقعہ 28 ستمبر کی شام ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں پیش آیا۔ بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی۔ 9 ستمبر کو سبی جاتے ہوئے اغوا ہونے والے 4 فٹ بالر بازیاب، 4 فٹ بالرز کو بحفاظت گھر پہنچا دیا گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی حکمت عملی تیار۔ نواز شریف کی 3 سالہ میڈیکل رپورٹس اعلیٰ عدالتوں میں جمع کروانے کا فیصلہ۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کی اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ملک کو بریفنگ۔ نواز شریف کے وکلاء اکتوبر کے دوسرے ہفتے عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بستی بستی وادی وادی قریہ قریہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا گیا۔ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سے محبت کا اظہار۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بچے بوڑھے جوان سبھی عشق نبی سے سرشار نظر آئے۔ کراچی سے لے کر خیبر اور گلگت سے گوادر تک جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ بڑھائے عقیدت نچھاور کیے جاتے رہے، جس میں بچے بھی پیش رہے۔ عاشقان رسول کے لیے نظر و نیاز کا بندوبست بھی کیا گیا۔ نان چنے، حلوہ پوری، پٹھورے اور ہریسہ 12 ربیع الاول پر عوام کے لیے دیگوں کے منہ کھل گئے۔ ناشتے میں روایتی کھانا دیا گیا۔ دوپہر کے وقت بریانی اور حلیم پیش کی گئی۔ شام میں بھی دسترخوان سجائے گئے۔ ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ منو وزنی کیک بھی کاٹے گئے۔ ننھی منی علامتی پہاڑیاں، بیچوں بیچ بہتی پانی کی آبشاریں، خوبصورت تفریحی پارک اور پارکنگ، گرین رنگ کے برادے نے سما باندھ دیا۔ بچوں نے علامتی پہاڑیاں بنانے میں دن رات ایک کر دیا۔ عاشقان رسول نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی کے ماڈلز بنا کر عقیدت کا اظہار کیا۔ خوب داد سمیٹی۔ پنجاب کابینہ نے لاہور میں مزید تحصیلیں بنانے کی منظوری دے دی۔ لاہور میں مجموعی طور پر اب 9 تحصیل ہوں گی۔ نئے اضلاع کے قیام کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل۔ سانحہ جڑامالہ کی انکوائری رپورٹ پیش۔ جے آئی ٹی کی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس۔ محسن نقوی کا سروسز اسپتال کا دورہ۔ ماڈل وارڈ اور ماڈل روم کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ کوریڈور، نرسنگ کاؤنٹر، وارڈز میں لگی نئی ٹائلیں دیکھیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آشوب چشم کا انجیکشن اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں۔ محسن نقوی کا نواز شریف انٹرچینج کا دورہ۔ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کہا تمام منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں گے۔ کانٹریکٹر اور ایل ڈی اے دونوں بڑے ہوپ فل ہیں
اگر کوئی اور بارش کا سپیل یا کوئی ایسی چیز نہ ہوئی تو پوری کوشش ہے کہ یہ آن ٹائم کر کے 17 اکتوبر کو اس کو ٹریفک کے لیے کھولیں گے. سی بی ڈی کی روڈ بھی اسی طرح دن رات ادھر بھی کام ہو رہا ہے, تو یہ والا ہمارا بڑا ضروری تھا کہ اس کو ٹائملی کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹائم پہ ہو جائے. کراچی پولیس کی پنجاب میں کارروائی, کیش وین لوٹنے والا ملزم گرفتار. ملزم زہیب نے 6 کروڑ 35 لاکھ کی واردات ڈالی تھی. ملزم 19 ستمبر کو کورنگی انڈسٹریل ایریا سے کیش وین لے کر فرار ہوا تھا. امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف اقدام ناکام, ریپبلکن رکن نے امداد پر پابندی کی تجویز دی. ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے 298 ارکان کی مخالفت, 132 ارکان نے تجویز کی حمایت میں ووٹ دیا. شیلا جیکسن اور باربرا لی نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے. اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس, علماء کرام اور مندوبین کی شرکت. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اپنے خطاب میں کہا, آج دنیا بھر میں رحمت کا دن ہے. اسلام میں ریاست کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ بدعنوانی ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے. کرپشن نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے کہا, سرکار دو عالم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وجہ تخلیق کائنات ہے. پاکستان اور جی سی سی ممالک کے درمیان آزاد تجارت کے ابتدائی معاہدے پر دستخط. نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز اور خلیج تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد نے دستخط کیے. سعودی دارالحکومت ریاض میں وفود کی سطح پر آزاد تجارت کے حوالے سے مذاکرات. پاکستان اور جی سی سی ممالک کے درمیان آزاد تجارت اور اقتصادی امور کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط کیے گئے. اور امریکی ریاست نیو یارک میں مسلسل بارشوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی. گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں. متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا.